یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح موجود ہے کہ اس خونخوار مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تاراج کر کر صفا ہستی سے مٹا دیں گے۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک ایسی جھیل پر پہنچیں گے کہ جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ کو اس میں سے ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ملے گا اور محسوس یوں ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل ہی نہیں تھی۔ اس جھیل کا نام ہے تبریا اور یہ بحیرہ تبریا کے پاس موجود ہے۔ تبریا دراصل اسرائیل کے ایک شہر کا نام ہے اور یہ جھیل بھی اسی کے قریب واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ آج اسرائیل جس جھیل کو اپنے لیے سب سے معتبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ماجوج کی منزل مقصود ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں 1400 سال پہلے آیا ہوا ہے۔ یاجوج ماجوج دراصل ہیں کون اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ مولانا حافظ الرحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس قوم کے بارے میں حکایات کو جمع کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر واضح موجود ہے۔ مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک علاقہ ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم کھیت کھلیان تباہ کر دیتی تھی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دے۔ حملہ آور لوگ یاجوج ماجوج کہلاتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں کہ جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ۔ جب وہ لال انگارہ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ دیوار کی تعمیر کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے وہ وقت آئے گا تو یہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کو برابر کر دیں گے اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جن پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ کوکیشین ماؤنٹینز ہیں، جو دو سمندروں یعنی بحیرہ اسود اور کیسپین سی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے، اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تمام قومیں ذوالقرنین والی دیوار کے پیچھے محصور ہوں، البتہ وہ قبائل جو قتل و غارت کرنے والے تھے اور وحشی تھے انہیں صد ذوالقرنین کے ذریعے روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ قرب قیامت کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارات دیے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو اس وقت یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے، یہ جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پھیلا ہوا گروہ جب بھاگتا ہوا تبریا جھیل سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ تبریا جھیل اسرائیل میں آج تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر توریت و انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روایات کے مطابق بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا اور مختلف احادیث میں اسی جھیل کے پانی کا تیزی سے کم ہونا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کا وقت قریب ہے۔ قصص القرآن میں ہے کہ یاجوج ماجوج اسی جھیل کے ذریعے قتل و غارت کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسائی جائے گی جو زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کر دے گی۔
یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی اور پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اور یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اگر ہم زمانہ آخر تک پہنچیں تو اس فتنے کے دور میں ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اگر ہماری سانسوں کا اختتام اس سے پہلے ہی ہو جائے تو ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو کا اسی بات پر اختتام بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ایسے ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔